بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فہما۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب اللہ کا جو گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اسی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے تفصیلی وضاحت پیش کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد 16-17 مہینے کی کچھ مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی، اور ان کی وجوہات بھی میں نے بیان کی، اور ان کی وجوہات جو امام قرطبی اور امام دوسرے تفاسیر میں ذکر کی تھی اس کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے جس کو تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے رواداری کا اور ان سے اسلام کے قریب ہونے کو چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ لوگ اسلام سے مانوس ہو جائیں اور اسلام سے قریب ہو جائیں۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو اپنا قبلہ متعین کیا تھا، اور یہ قبلہ اپنی طرف سے متعین نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کی جانب سے کیا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں اہل کتاب سے آپ کو سابقہ پڑا، اور اہل کتاب چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف اللہ کے حکم سے رخ کیا، تاکہ اہل کتاب جو اسلام کے مخالفین ہیں شاید وہ اللہ کے اس دین اسلام سے اور مجھ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو کر اسلام کو قبول کر لیں۔ لیکن بعد میں اس حالت کو واضح کر دیا گیا کہ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ جو ہے وہ اتنے شدت میں آگے بڑھ چکے تھے، اور اتنے حسد اور بغض اور عناد اور اتنے نفاق میں آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کی ہدایت کا کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر کر مدینہ سے بلکہ جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو، اور اسی طرح مکہ میں کوئی یہودی اور نصارہ نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی شخص اگر رہنا چاہتا ہے اسلامی مملکت میں تو وہ ٹیکس ادا کر کر ذلت کے ساتھ ٹیکس ادا کر کر وہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی جانب سے جو عذاب ہوا ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو پچھلی آیات میں اسی کا ذکر تھا۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کے متعلق چند باتیں اور بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کیا کرتا ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو نیکیوں میں سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی رہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تم سب کو لے آئیں گے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے رسول آپ جہاں بھی جائیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھیں، یقیناً یہی حق ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مزید تاکید جانیں
کہ جہاں بھی جائیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمان تم بھی جہاں کہیں رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف دلیل فراہم نہ ہو جائے سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے جو انصاف نہیں کرتے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہمارے احکام کی تلاوت کرتے ہیں، تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، نیز جن باتوں کا تم کو علم نہیں تھا تم کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ اب اس کی کچھ تفسیر وضاحت ملاحظہ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہاں سے لے کر 150 آیت تک وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کے چینجنگ کے چند چیزیں بتلائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی چند حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی آیت وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ہر مذہب اور ہر ملت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا ان لوگوں نے اپنے جانب اپنے لیے ایک قبلہ متعین کر لیا تھا، تو جس طرح انہوں نے اپنا قبلہ متعین کر لیا تھا، تو اگر اسی حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو اس میں انکار اور تعجب کی کیا بات ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر ملت کے لوگوں نے اپنا اپنا قبلہ متعین کر لیا تھا، تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبلہ متعین کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رخ کو طے کر دیا گیا عبادت میں، تو پھر آپ لوگوں کا انکار اور آپ لوگوں کے سوالات اور آپ لوگوں کے جو اعتراضات کی جو بھرمار ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ آخر وجہ کیا ہے انکار اور تعجب کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے اور کروں گا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اس کی تفسیر میں یہ 2-3 آیات کے بعد میں انشاءاللہ کروں گا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں جو قبلے کے چینجنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس آیت کو اور ان الفاظ کو لائے ہیں، اور پھر حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ یہ 2 مرتبہ لائے ہیں۔ اس تکرار اور ڈبل آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک عام وجہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ اور قبلے کی چینجنگ جو ہے یہ مخالفین جو تھے، یعنی اسلام کو نہ ماننے والے اور اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے تو ایک شور و شغب کا ذریعہ تھا اور سوالات اور اسی طرح اتہامات اور اسی طرح الزامات کا ایک ذریعہ تھا، لیکن خود مسلمانوں کی عبادت میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو چکا تھا، اور اگر اللہ تعالی اس الفاظ کو اور ان الفاظ کو ڈبل نہیں لاتے تو مؤمنین کے جو دلی جو قلوب ہیں ان کے قلوب میں اطمینان اور سکون آسانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ بار بار لانے کی وجہ یہی ہے
کہ مؤمنین کا جو دل ہے وہ سکون کی طرف مائل ہو جائے اور مومن کا جو قلب ہے اس میں سکون حاصل ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار دہرایا۔ اور اس بات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ اب قیامت تک یہ جو قبلہ متعین کیا گیا ہے کعبۃ اللہ کو، یہ قطعی ہے اور اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس میں اب تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک عام وجہ تو یہ ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ایک اور تفسیر ذکر کی ہے، مطابقت کی ایک صورت ذکر کی ہے، یعنی مطابقت موافقت کی ایک صورت ذکر کی ہے، اور اسی کی ایک تقریر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام دوسری مرتبہ آیا ہے، بلکہ پہلی مرتبہ کون سی آیت میں آیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پھر اس کے بعد جو ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها، پھر اس کے بعد فولی وجہک، یہ پہلی مرتبہ ہے، اور وحیث ما کنتم یہ پہلی مرتبہ ہے، اور آج جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ دوسری مرتبہ ہے، اور پھر اسی آیت کے بعد ومن حیث خرجت فولی وجہک تیسری مرتبہ ہے، پھر وحیث ما کنتم یہ دوسری مرتبہ ہے۔ تو ان آیات میں تطبیق اور خلاصہ یہی ہے اور موافقت کی صورت یہی ہے کہ جو سب سے پہلی آیت قد نرا تقلب وجہک، اسی میں جو فولی وجہک شطر المسجد الحرام اور وحیث ما کنتم آیا ہے، یہ حالت حضر کا حکم ہے، یعنی جب ہم سفر میں نہ ہو بلکہ ہم مقیم ہو اور کسی جگہ ہم سکونت پذیر ہو اور ہم کسی جگہ رہ رہے ہو، اس وقت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مقیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حیث ما کنتم کا مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی رہو، آپ کو یعنی رخ کدھر کا کرنا ہے؟ رخ بیت اللہ کا کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ شہر میں جہاں کہیں ہو وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا رخ کریں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، آج جو میں نے آیات پڑھی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ لفظ ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ۔ اس لفظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن میں رہنے کے والوں کے لیے نہیں، بلکہ وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، چونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، اور کیونکہ کبھی چند روز کے لیے کوئی انسان سفر کرتا ہے، کبھی کسی بستی میں قیام کر لیا جاتا ہے، کبھی سفر کیا ہے روک دیا جاتا ہے، مختلف چیز جو ہوتی ہیں سفر کے مختلف قسمیں ہیں، لیکن ان تمام حالتوں کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ کیا ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ دوسری مرتبہ کا اضافہ کیا ہے، کہ یہ بتلاتا ہے کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں استقبال یعنی قبلہ جو ہوگا اور جو آپ کا رخ ہوگا وہ مسجد حرام ہی کی طرف کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہوگا، عین کعبے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور اسی طرح تیسری مرتبہ کے اعادے کے ساتھ جو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فولی وجہ کا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے اور ایک جوڑ یہ بھی لگا دیا گیا ہے کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو تورات اور انجیل کی صراحت کے مطابق وہ کعبہ ہونا چاہیے، تو یہ رسول کعبے کے بجائے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ مخالفین کو موقع نہ ملے بولنے کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ کو بھی قرار دیا ہے۔ اب جو خلاصہ ہے جو میں نے پہلی آیت میں فاستبقوا الخیرات جو خلاصے کے طور پر ذکر کرنا تھا وہ یہاں آ رہا ہے، فاستبقوا الخیرات۔
اس جملے میں یہ فرمایا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، اور اسی طرح جو پہلی آیت ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر وجہتن، اس میں جو ہے وجہتن واو کے کسرے کے ساتھ، یعنی واو کے نیچے زیر ہے، اس کے معنی ہیں لغت میں آتے ہیں کسی کی طرف رخ کرنا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد قبلہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک قرات میں اس جگہ وجہتن کے بجائے قبلتن منقول ہے۔ اس آیت کی مراد جمہور مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ ہر قوم کا قبلہ اور جس کی طرف عبادت میں رخ کرتے تھے مختلف ہے، چاہے اللہ نے ان کا یہ قبلہ متعین کر دیا تھا، چاہے انہوں نے اپنے طور پر متعین کر لیا تھا، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو، لیکن ہر قوم کا کیا ہے اپنا ایک قبلہ تھا۔ جب ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبلہ متعین کر دیا گیا تو اس میں انکار اور تعجب اور سوالات کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے رہ چکے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہودی خود اپنی ہی جو مذہب کے لوگ ہیں، بعض لوگ کسی اور جانب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مشرق کی طرف رخ کر کر پڑھتے ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ہی نہیں مانتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو کیا تسلیم کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو کیا تسلیم کریں گے جب وہ آپس میں اپنے ہی قبلے کو نہیں مانتے؟ تو اب یہ جو بحث قبلے کے متعلق چھیڑی گئی ہے وہ بحث سب فضول ہے، وہ سب بحث فضول ہے کہ تم یہ قبلے کی طرف آؤ، یہ قبلے، یہ قبلہ، یہ قبلہ، یہ سب بحث فضول ہے۔ تسلیم کسی کو نہیں کرنا ہے، تسلیم آپ اگر ہزار بھی دلائل دے دیں تو اہل کتاب کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے کہ ہاں بیت اللہ قبلہ رہا ہے، اور ان کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے اب آپ کو چاہیے کہ ان بحث جو یہ فضول بحث ہے اس کو چھوڑ کر آپ نیکی کی طرف سبقت کریں۔ فاستبقوا الخیرات، مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات۔ اب کیا نام، اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو پھر اس بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جائے، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور چونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور مسابقت الی الخیرات یعنی اچھے کاموں میں سبقت کرنا، یہ عموماً کیا ہوتا ہے، آخرت سے سستی اور غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کو اپنے آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہوتی ہے وہ کبھی فضول بحثوں میں نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر سب چند روزہ ہے، دنیا کے لیے ہے، اور عن قریب وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو ایک دن جمع کریں گے اور سب سے حساب لیں گے۔ اور عقل مند کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات اس فکر میں صرف کرے کہ میری آخرت کس طرح بن جائے اور میری آخرت کس طرح سنور جائے۔ اور آج کل کے معاشرے کے حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ فضول بحثوں میں پڑھنا بالکل بند کر دیجئے کہ رفع دین کرنا جائز ہے ناجائز ہے، آمین زور سے بولے نہ بولے، اور اسی طرح امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے نہ پڑھنا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، مختلف چیزیں جو ہیں یہ سب بحثیں چھوڑ دیں۔ یہ سب بحثیں نہ صحابہ سے حل ہوئی ہیں نہ تابعین سے حل ہوئی ہیں، تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو آج آپ کیا ہے اس کو متعین کرنے چلے ہیں؟ یہ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیل دی تھی۔ بحث اس پر نہیں ہے، بلکہ بحث اس بات پر ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں بھی کیا ہے، بعض صحابہ نے رفع دین نہیں بھی کیا ہے، اور بعض تابعین نے رفع دین نہیں بھی کیا ہے۔ تو اس اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف جو ہوا ہے وہ افضل غیر افضل کا ہوا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے، یعنی رفع دین کرنا بہتر ہے یا رفع دین کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو اصل اختلاف اس میں ہے،
آج کل لوگ صرف اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، آج کل لوگ صرف رفعیدین کے اختلاف میں، اور آمین زور سے بولنا ہے یا نہیں، اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں، یہی چیزوں میں کیا ہے آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو نماز کے فرائض تک نہیں معلوم، ان کو نماز کی سنتیں نہیں معلوم، ان کی نمازیں درست نہیں ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم، بعض لوگوں کو کیا ہے وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو اتحاد ہے اس اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوتا تو جا کے دیکھو، جو لوگ اس بات میں لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ رفعیدین افضل ہے یا وہ ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں، ان کی داڑیاں دیکھ لو جا کے۔ کوئی اکثر لوگوں کی تو داڑیاں نہیں ہیں، اور جن کی ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ٹخنے کے نیچے پیجامہ جا رہا ہے اور ان کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہے، اور جب ان کے گھریلو معاملات میں آپ جاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ معاملات کر کے آپ دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف بحث، اور یہ بحث بالکل یہ صرف بحث جو ہے وہ دین جو ہے وہ رفعیدین تک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نظر ہی نہیں آتا۔ معاملات میں ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، گھریلو معاملات ان کے بالکل برخلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ چند مسائل میں جو اختلاف جو صحابہ میں بھی تھا اور تابعین میں بھی تھا، بلکہ 1400 سال سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ لوگ آج اس اختلاف کو ابھار کر یہ لوگ کیا ہے امت محمدیہ کے اتحاد کو بکھیرنا چاہتے ہیں اور پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میری یہ گزارش ہے اس آیت کے تحت، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس جملے سے پہلے جو 2-3 صفحات میں جو گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کے دلائل دیے ہیں، دلائل بالکل دیے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب یہ جو اہل کتاب ہیں وہ قبلے کے متعلق ماننے والے نہیں ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اس دن کے آنے سے پہلے آپ لوگ تیاری کر کے آئے جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کیا ہے جمع کرے گا۔ تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ جائزہ لے گا، ان کے اخلاص کا، ان کے تقوی کا جائزہ لے گا، ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے رفعیدین کے ذریعے نماز پڑھی تھی یا تم نے بغیر رفعیدین کے نماز پڑھی تھی، تم نے امام کے پیچھے آمین زور سے کہا تھا یا تم نے امام کے پیچھے آمین آہستہ کہا تھا، یا تم نے کیا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن یہی سوال کریں گے کہ تم نے کیا اعمال کر کے آئے ہیں، تم نے کس راستے سے کمایا ہے، اور اسی طرح تمہارے اندر جو بھی عمل تم کرتے تھے اس میں اخلاص کتنا تھا، تم اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اور اللہ سے کیا ہے کتنا ڈرتے تھے، اور نیکیوں کا کیا تم نے ذخیرہ تیار کر کے میرے پاس لایا ہے۔ تو اصل جو بحث ہے وہ بالکل کچھ بحث ہے ہی نہیں، اور اصل دیکھا جائے تو یہ عام لوگوں کی بھی بحث نہیں ہے بلکہ یہ علماء کی بحث ہے، اور علماء ہر فن سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ اصول تفسیر سے بھی اور تفسیر سے بھی، اصول حدیث سے بھی اور حدیث کو بھی وہ جانتے ہیں، اور عربی گرامر کو بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح ہر چیز کو اور فقہ کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر وہ اختلاف کرے دلائل کی بنا پر تو وہ صحیح ہے، لیکن عوام اس میں اختلاف کرے اور کسی ایک کو کیا ہے گالیاں دے اور دوسرے کو کیا ہے وہ صحیح کہے، تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے۔ اصل جو ہے اختلاف وہ کوئی اور ہے، اصل اختلاف جو ہے وہ اسلام کو مٹانے کا ہے، لیکن اسلام مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر کیا ہے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ اختلاف کو ہوا دیتے رہو تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ان کے مساجد الگ ہو جائیں، ان کے مدارس اور ان کے مکاتب الگ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں ملے بھی نہ۔
اس وجہ سے یہ لوگ کیا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں نفرت کیا ہے کرنے لگے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس آیت کے تحت فاستبقوا الخیرات، بس یہ اختلافات کو چھوڑ دیجئے اور نیکیوں میں سبقت کرتے جائیے، جس سے جہاں تک ہو سکے نیکی کریں اور صدقہ کریں. اور بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کے اوپر صدقہ کریں. اصل یہ چیز ہے، اصل یہ رفع دین افضل غیر افضل کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی بھی طرح نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. لیکن جو غریب ہیں اور جو لوگ غیر مسلم ہیں، اگر آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے اور اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو اسلام کی تعلیمات نہیں بتلائیں گے، کل کے دن اگر وہ آپ کا دامن پکڑ لیں گے تو جب آپ کیا کر لیں گے؟ کل کے دن اگر وہ آپ کا دامن پکڑیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ رفع دین افضل تھا یا غیر افضل تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ غیر مسلم تھا، آپ کو اسلام کی دعوت دینا تھا، آپ کو امت خیر بنا کر اور امت دعوت بنا کر، امت اجابت بنا کر، اور آپ کو تمام امت کی طرف کیا ہے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو پھر آپ نے ان کو کیوں نہیں دعوت دی؟ تو اصل مقصد تو ہمارا یہی تھا، ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا. اسی وجہ سے غیروں نے کیا ہے ہمیں کیا ہے اختلافات میں ڈال دیا. تو سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ اختلافات کو چھوڑ دیا جائے. جس انداز میں نماز ادا کرے وہ درست ہے. کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کو صحیح غلط کہنا، یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اعمال کا احتساب کرے اور جو صحیح ہو اسی پر عمل کریں. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور عبادت میں نیک اعمال میں کیا ہے تاخیر نہ کریں، بلکہ سبقت کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی نیکی کا موقع جس وقت ملے، جہاں بھی ملے، اس وقت وہ نیکی کر لے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اس نعمت اور اس کیا ہے نیکی کرنے کی توفیق کو اور ٹلانے سے، اس کی تاخیر کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے توفیق کو سلب کر لیتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یعنی ہم نے کعبے کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو قبول کر لیا جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کیا تھا. اور اسی طرح ہم نے ان کی دوسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے متعلق کی تھی کہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے یعنی ان کے باطن کو صاف کرے، ان کے اخلاق کو اچھے کرے. تزکیہ یعنی ان کے اخلاق کو درست کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کی حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو ایسی باتیں سکھلائے جو وہ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی اسلام کے متعلق بتائے، اللہ کے متعلق، اور اسی طرح دینی احکامات کے متعلق بتائیں. اس آیت میں اس جو آخری آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، یہاں تک کیا ہے قبلے کی بحث چلی آ رہی تھی. اب اس بحث کو ایسے مضمون پر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا جو اس بحث کی تمہید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہید ابراہیم علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کی تعمیر، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی تھی. اس تمہید یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بانی کعبہ ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں اور قبلے کو متعین کریں، اور اسی طرح اولاد ابراہیم میں سے خاص شان کے ساتھ اللہ کے نبی کو مبعوث کریں. مختلف جو انہوں نے دعائیں کی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بانی کعبہ کی دعا کو بھی اس میں دخل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیے گئے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے اگر ان کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب اور انکار کی بات نہیں ہے. کما ارسلنا، یہ جو کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، یعنی کسی چیز کی تشبیہ کے لیے آتا ہے. ایک تشبیہ تو میں نے اوپر ذکر کی کہ کعبے کو جس طرح قبلہ متعین کیا اور اسی طرح جو دعائیں قبول کی، اسی طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے مبعوث کرنا بھی ہے.
اور اسی طرح علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ یہ بھی بتلائی ہے کہ اس حرف کاف کا جو تعلق ہے وہ بعد کی آیت سے ہے، یعنی فذکرونی سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلے کی، یعنی ایک نعمت جو کی وہ قبلے کی تھی کہ یعنی بیت اللہ کو کیا ہے قبلہ بنا دیا، پھر دوسری نعمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کیا ہے بعثت آپ کی طرف مبذول فرمائی، اور ایسی ہی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ بھی دیا ہے، یعنی ذکر اللہ کا ذکر بھی عطا کیا ہے۔ تو اس حرف کاف کا تعلق جو ہے وہ اگلی آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، اور پھر اسی طرح قبلے کو بھی کیا ہے ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر بھی ہمیں کیا ہے عطا کیا ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں، یہ نعمتیں کیا ہے اور زیادہ ہو جائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، اس کا تعلق یہی ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي کہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا۔ ذکر کے اصلی معنی کیا ہے؟ یاد کرنے کے ہیں، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان دل کی کیا ہے ترجمان ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زبانی ذکر وہی معتبر ہوگا جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو عثمان سے رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسی ہی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ایک عزو کو یعنی زبان کو اپنی طاعت میں لگا دیا۔ امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ اور بھی مختلف فضائل ہیں جو ذکر اللہ کے تحت آئے ہیں اور احادیث میں اس کا کثرت سے اس کو ذکر کیا ہے ان احادیث کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ذکر اللہ کی تفسیر ہی اطاعت اور فرما برداری سے کی ہے۔ ذکر اللہ کی کیا ہے تفسیر جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يُطِعْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحَهُ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اطاعت ہے، اور اطاعت بہت اہم چیز ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیا ہے مطلوب قرار دیا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور صرف زبانی ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل جو روح ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری۔ اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری نہیں کریں گے اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے اس وقت تک یہ اعمال اور یہ جو ذکر و مذاکرہ ہے یہ کچھ ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں، اور سب سے پھر خلاصے کے طور پر یہی عرض کرتا ہوں کہ اختلافات اور اسی طرح فضول بحثوں میں نہ پڑے اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے احکامات کو ماننے میں اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، اور فضول بحثوں میں اور اسی طرح بیکار بحثوں میں بحث و مباحثے میں بالکل نہ پڑے۔ آپ
اپنے انداز سے نماز پڑھے، رفعین کرنا افضل ہے یا غیر افضل ہے، آپ کے نزدیک جو معتبر ہے اس پر عمل کریں، لیکن کسی اور جو رفعین نہیں کر رہا ہے یا جو رفعین کر رہا ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ رفعین نہ کریں گے یا کریں گے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے انداز میں آپ جس کو معتبر سمجھتے ہیں اور آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں، علماء کی نگرانی میں آپ اس پر عمل کریں اور دوسرے کو دوسرے پر عمل کرنے دیں، اور بہتر یہی ہے کہ ہم سب نیکیوں کے کام میں کیا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور امت محمدیہ پیاسی ہے اس وقت، اور آپ جا کر غیر مسلمین پیاسے ہیں، آپ جا کر ان کو اسلامی تعلیمات دیں اور آپ جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت کی طرف لائیں، اور اپنے آپ کی بھی فکر کریں اور اپنے ایمان کی، اپنے قلب کی، اور اپنے کیا ہے دل و دماغ کی، اور اسی طرح اپنے اندر جو برے اخلاق پیدا ہو چکے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ہر چیز جو بھی ہے، اور خود غرضی، یہ تمام چیزوں کو کیا ہے ختم کریں اور اللہ کی طرف کیا ہے لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ فضول بحثوں میں پڑھنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ذکر اللہ کی کثرت سے اے اللہ ہمارے زبانوں کو اے اللہ منور کرے، اور اے اللہ ہمارے زبانوں کو تر و تازہ رکھے۔ اے اللہ رمضان قریب آنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان میں اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کی ہر پریشانی کو دور فرما، اس وبا کو اے اللہ طاعون کو ختم کر دے، جو بیمار ہے اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیجا مقدمات میں یا الزامات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو لوگ سفر میں ہیں اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اے اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچا۔ اے اللہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو امید رکھتے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے، ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔